اسلامک بینکنگ میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل یونیک ہوتا ہے. تو شریعہ کے وہ پرنسپلس جو معاملات سے متعلق ہوں. پاپولیرٹی کس طرح اسلامک بینکنگ نے گین کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ڈیمانڈ ہے کسٹمر کی طرف سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اسلامک بینکنگ کوئی ایسا رول پلے کر سکتا ہے کہ بھائی جو فائنینشیل کرائسس کم کیا جا سکے یا ختم کیا جا سکے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ جو ہے نا وہ ایسیٹ بیس ہے. اسلامک بینکنگ جو ہے بہت ہی پرومسنگ فیوچر ہے. اسلامک بینکنگ سے یہ فائدہ ہے کہ جو گیپ ہے ریئل اکانومی اور فائنینشیل اکانومی میں وہ کم ہوتا ہے. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. ناظرین السلام علیکم. اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا ہوسٹ عبدالقادر پھر ایک بار ایک اہم موضوع خاص مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں. ہمارے بیچ آج ظفر عابدین صاحب موجود ہے. ظفر صاحب گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے. ویلکم ٹو دا شو. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار ہیونگ اس فار دس سیشن. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ظفر صاحب کا مختصر سے تعارف کرنا چاہوں گا. آپ ایک شرعیہ ایڈوائزر ہے اسلامک بینکنگ اینڈ اسلامک فائنینس کے اندر. آپ کا 10 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں. آپ نے بہت سارے ممالک میں، بہت سارے کنٹریز میں آپ نے اسلامک بینکس اینڈ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو سیٹ اپ کرنے میں آپ نے ہیلپ کیا، آپ نے رول ادا کیا ہے. آپ کی جو تعلیم ہے ملیشیا میں ہوئی، ماسٹرز آپ نے کیا ہے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں. ظفر صاحب، اگر ہم اسلامک بینکنگ کو بنیادی سطح پہ سمجھنے کی کوشش کریں، اسلامک فائنینس کو، اسلامک بینکنگ کو، اور اس کا جو کنونشنل بینکنگ کے ساتھ جو ڈفرینسز ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ کہاں سے شروع کریں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کا مطلب کیا ہے. اسلامک بینکنگ یا اسلامک فائنانس جب بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو یہ بغیر کسی ٹیکنیکلٹی میں وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا ٹیکنیکلٹی، آئی تھنک اسلامک بینکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بینکنگ سسٹم جو شریعہ پرنسپل سے جو ہے نا وہ کمپلائنٹ ہے. تو شریعہ کے وہ پرنسپلس جو معاملات سے متعلق ہوں. تو شریعہ تو بہت ہی وائڈ ہے، اس کے احکام بہت وائڈ ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ عبادات ہے، معاملات ہیں. تو معاملات سے متعلق جو چند احکام ہیں وہ احکام بنیادی طور پہ حرمت ربا کی حرمت، یعنی پروہیبیشن آف انٹرسٹ ہے، یا اسی طرح غرر، پروہیبیشن آف انسرٹنٹی، تو یا اسی طرح پروہیبیشن آف امبیگوٹی وتھ رسپیکٹ ٹو اینی پرٹیکولر ٹرانزیکشن. تو یہ ہے. اسی طرح اور بھی چند شریعہ کے کچھ پرنسپل ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں کسی بینکنگ سسٹم سے یا کسی مالیاتی معاملات سے، یعنی فائنینشیل ٹرانزیکشن سے جب وہ ہٹ جاتی ہیں تو اس کو ہم اسلامک بینکنگ کہتے ہیں. تو بینکنگ کا جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو شرعی قباحت ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ اسلامک بینکنگ کا مطلب ہے. اچھا، اب دوسری بات جو یہ ہے کہ فرق کیا ہے اسلامک بینکنگ میں اور کنونشنل بینکنگ میں. تو اسلامک بینکنگ میں بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہے اسلامک بینکنگ جو ہے نا ویلو ڈریون ہے. کیونکہ اسلام میں جو ہے نا ہر چیز، اسلام ایک بہت ہی کمپریہنسو مذہب ہے، اور اس میں ہر طرح کی گائیڈنس موجود ہے. ہمارے یعنی جو دینی معاملات ہیں اس سے ایز ویل ایز جو ہمارے فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو یا انہیریٹنس، لا آف انہیریٹنس، تو ساری چیزوں کے اوپر ایک بہت ہی ڈیٹیل گائیڈنس ہے. تو اسلامک اسی طرح بینکنگ کے متعلق بھی جو تمویل کاری یا بینکنگ کے متعلق بھی شریعہ کے کچھ اسپیسیفک گائیڈنس ہے، اسی کے مطابق آپ کو تمویل کاری یا بینکنگ کرنا ہوتا ہے. تو اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ویلو ڈریون ہے، اور کنونشنل بینکنگ سیکولر ہے، ویلو نیوٹرل ہے. تو جو ویلوز ہیں وہ یہی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، کہ انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہ جو ہے اس کے اندر غرر نہیں ہونا چاہیے، یعنی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہ اس کے اندر جو ہے آپ چیزوں کو چھپا کے بیچے نہیں، مطلب مارکیٹ ڈسکلوجر ہونا چاہیے، یا اسی طرح کسٹمر کا جو ٹرسٹ ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ رکھیں، اپ کیپ کریں، آپ دھوکہ نہ دیں. مطلب تو یہ سرٹن پرنسپلس ہیں، سرٹن ویلوز ہیں. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب آپ بینکنگ کریں تو آپ ان ویلوز کی بنیاد پہ کریں. جو ہمارے پاس کنونشنل ہے وہ اس طرح سے ویلو نیوٹرل ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ سیکولر انوائرمنٹ میں وہ اس کا آغاز ہوا اور اس کے بعد وہ دنیا بھر میں پھیلا. تو یہ میرے حساب سے بنیادی طور پہ یہ فرق ہے کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ویلو ڈریون ہے، اور کنونشنل بینکنگ سیکولر ہے، نیوٹرل ہے. ون اینڈ سیکنڈ از جو ہے وہ آپریشنلی دونوں کا جو ہے وہ کافی فرق ہے.
اس طرح سے کہ اسلامک بینکنگ کے جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں یا جو کسٹمر کے ساتھ، تو بنیادی طور پہ آپ بینکنگ میں دیکھیں تو دو طرح کے پروڈکٹس ہوتے ہیں، ایک لائبلٹیز سائڈ اور ایک ایسٹ سائڈ. سو لائبلٹیز سائڈ آپ ڈپازٹ جو ہے وہ کسٹمر سے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کی وہ ہوتی ہے. اسی طرح ایسٹ سائڈس پہ آپ فائنینسنگ کرتے ہیں، تمویل کاری ہوتی ہے، جی لونس دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل یونیک ہوتا ہے. مطلب اگر آپ ڈپازٹ جب لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بینک اور کسٹمر کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ پارٹنرشپ کا ہو سکتا ہے، وہ انویسٹمنٹ بیس انویسٹمنٹ ایجنسی کا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح آن دی ادر سائڈ وچ از ایسٹ سائڈ، تو اگر اس طرف جب آپ پیسے کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ڈفرینٹ شریعہ کا اسٹرکچر ہے. سو کنونشنل بینک میں ہمیشہ جو ریلیشن شپ ہے یا آپریشنلی جو چیز جس طرح امپلیمنٹ کرتی ہے ان کا ہمیشہ جو ریلیشن ہوتا ہے کسٹمر سے وہ لینڈنگ، اٹ از آلویز آن دا بیسس آف لینڈنگ اینڈ بورنگ. سو اب چاہے کسٹمر ڈپازٹ پلیس کر رہا ہو یا کسٹمر فائنانسنگ لے رہا ہو، ان بوتھ دا کیسز ایدر دا کسٹمر جو ہے وہ بوروور ہوگا یا لینڈر ہوتا ہے. تو یہ ہے. تو اب آپریشنلی دیکھیں کہ اس میں جو پروڈکٹ وائز ہمارے پاس شریعہ کے ڈفرینٹ اسٹرکچرس ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں. اسی طرح ڈاکومنٹیشن الگ ہوتا ہے، ایگزیکیوشن پروسیس الگ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں گے تو کسٹمر کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت زیادہ فرق نہیں، پرائزنگ کے اعتبار سے یا بہت ساری چیزوں میں اتنا فرق نہیں ہوتا. ظفر صاحب، اگر ہم اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنانس کا جو چلن ہے، جو ایکسیپٹنس ہے اسلامک ورلڈ میں، خاص طور پہ گلف کنٹریز ہو یا ساؤتھ ایشین کنٹریز ہو، اس کے اندر تھوڑا بتائیے نا کہ کس حساب سے اس کو ایکسیپٹنس لیا گیا اور کب جو ہے یہ ہوا؟ تو اسلامک بینکنگ کا جو ہے وہ آغاز، اسلامک بینکاری کے بارے میں بہت ساری ریسرچ اور اس کے بعد الٹرنیٹیو بینکنگ یا غیر سودی بینکاری کے اوپر کافی ریسرچ جو ہے پوسٹ کولونائزیشن کے بعد شروع ہو گئی تھی. جب جیسے ہی آپ جانتے ہیں کہ سارے مطلب جتنے بھی ایشین اور افریقن کنٹریز زیادہ تر کولونائز ہو گئے تھے برٹش سے یا فرانس سے، تو الگ الگ جورسڈکشن سے. تو جیسے ہی کولونائزیشن ختم ہو گیا تو اسکالرس نے اسٹڈی کیا کہ بھائی یہ کیا یہ جو بینکنگ سسٹم ہے ویدر دس از ایکسیپٹیبل اور ناٹ فرام اے شریعہ کمپلائنس پرسپیکٹیو. تو انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ یہ جو ہے وہ حرام ہے. اس کا جو ہے نا وہ کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ انٹرسٹ آف ایلیمنٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ جو جس میں شرعی قباحت ہیں. تو پھر اس کا آلٹرنیٹیو کے لیے کوشش کی گئی. تو بہت ساری کوششیں، انفارمل کوششیں ہوئی ہندوستان میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی. لیکن جو سب سے پہلے ایز اے بینک جو ہے وہ یا ایز اے اینٹیٹی جو وہ شروع ہوا وہ مدغرم ایجپٹ میں ایک شہر ہے، وہاں پر انہوں نے کوآپریٹو سوسائٹی بنائی اور اس میں ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ انٹرسٹ کے بغیر کس طرح ہم آپریٹ کر سکتے ہیں. اور وہ جو تجربہ تھا وہ بہت کامیاب ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے باضابطہ کمرشل بینک بنایا. سب سے پہلا کمرشل بینک جو ہے وہ جس کو سینٹرل بینک کے اندر لائسنس کے اندر وہ جو شروع ہوا وہ دبئی اسلامک بینک ہے 1975 میں. تو وہاں سے اسلامک بینکنگ کا آغاز ہوا. اس کے بعد پھر بہت سارے بینکس جب لوگوں نے دیکھا یا کہ بھائی یہ جو ہے ایکسیپٹیبل وہ بینکنگ وہ ہے یعنی پریکٹس ہے، تو انہوں نے پھر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایکسیپٹیبلٹی بڑھتی گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح اس کا ایکسیپٹنس جو ہے وہ شروع ہوا اور کیسے پھیلا. تو اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب 1975 میں یہاں پر یعنی مڈل ایسٹرن کنٹریز میں دبئی میں بینک قیام ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ ملیشیا میں اور انڈونیشیا اور ساؤتھ فار ایسٹ ایشین کنٹریز میں یہ ساری پریکٹس وہاں پر بھی شروع ہو گئی. وہاں بینک اسلام، بینک معاملات، اس طرح کے الگ الگ ادارے قائم انہوں نے کیا اور انہوں نے بھی تجربہ کیا اور تجربہ اچھا ثابت ہوا. تو پھر وہ ایکسیپٹیبلٹی ہوئی. پاپولیرٹی کس طرح اسلامک بینکنگ نے گین کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ڈیمانڈ ہے کسٹمر کی طرف سے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا سرٹن پیپل کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو بینکنگ پریکٹس ہو یا فائنینشیل معاملات ہوں وہ ان کے فیتھ کے مطابق ہوں. تو انہوں نے اس ایکسپیکٹیشن، جب ظاہر ہے کہ آپ ایز اے بینک یا ایز اے فائنینشیل ایز اے انسٹیٹیوشنس یو ہیو ٹو kind of you have to fulfill the expectation of your customer, right? So they started developing product in accordance with the principle of Sharia. اینڈ تو اس طرح سے گویا کہ وہ شروع ہوا. اور جب شروع ہوا تو اس میں اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ تھی. تو جتنے بھی بڑے بڑے بینک تھے مثال کے طور پر کنونشنل بینکس، جی کنونشنل بینک، جی ایچ ایس بی سی ہیں، اسٹینڈ چارٹر ہے، اور اسی طرح سٹی بینک ہے، اسی طرح تو یہ کافی جو کنونشنل جو بینک ہے، جو امریکن بینک ہیں، جو یو کے جو بینکس تھے، انہوں نے اپنا اسلامک آپریشن شروع کیا انڈر اسلامک ونڈو. ظاہر ہے کہ ان کا ایکسیس پورے they have access across like 60-70 countries, right? So they started offering Islamic products
سروسز, اور کسٹمر کا پہلے سے ہی وہ ڈیمانڈ تھی, تو اس طرح سے پاپولیرٹی اس کی بڑھی, اور پھر جیسے جیسے یہ پاپولیرٹی بڑھتی گئی لوگوں نے اس کے لیے جو ریکوائرڈ انفراسٹرکچر تھا وہ ڈیولپ کرنا شروع کیا. تو اس طرح سے ظفر سر, اگر ہم دیکھیں ہر 10 سال میں, ہر ایک ڈیکیڈ میں کچھ نہ کچھ ایسا بینکنگ کرائسس آتا ہے, چاہے آپ 2008 کا لے لو یا اس سے پہلے کا لے لو, پھر اس 2020 والا ڈیکیڈ کا لے لو. ہر ڈیکیڈ میں اب چونکہ بینک ہر ایک پوری سوسائٹی سے کنیکٹڈ ہے, تو جو کچھ بھی بینک سے ہوگا وہ پوری سوسائٹی پہ امپیکٹ کرے گا. تو یہ کرائسس جو ہے نا ہر تھوڑے تھوڑے دن میں, ہر 10 سال میں ایک بار آتے ہیں. تو اسلامک بینکنگ کی وجہ سے کیا یہ کرائسس کی جو فریکوینسی ہے کیا یہ کم ہوگی, یا شدت اس کے اندر کم ہوگی؟ کیا رول پلے کرے گا اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ, اسلامک فائنانس کا کانسیپٹ یہ کرائسس سچویشن سے بچنے کے لیے؟ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا, سو تھینک یو فار برنگنگ اٹ سر. سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اسلامک بینکنگ کوئی ایسا رول پلے کر سکتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے جو فائنینشیل کرائسس کو یعنی کم کیا جا سکے یا ختم کیا جا سکے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ جو ہے نا وہ ایسٹ بیس ہے موسٹلی. تو وہ کنونشنل بینکنگ جو ہے نا وہاں پر ان لوگوں کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ الگ ہے. تو اسلامک بینکنگ میں جب بھی کبھی آپ کو کوئی فائنانسنگ چاہیے یا کوئی جو ہے آپ کو اسی طرح ڈپازٹ پلیسمنٹ, تو وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ انڈر لائنگ ایسیٹس ہوتے ہیں. تو کنونشنل بینکنگ میں ضروری نہیں, اسی لیے آپ دیکھیں جب یعنی سب پرائم جو کرائسس ہوا تھا تو اس وقت لوگوں نے فائنانسنگ دی اور اس کو پھر سیکورٹائز کیا, اور پھر اس کے بعد اس کو میں خرید و فروخت کرنے لگے. اور جب ایک بار کوئی ایک جو ہے ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ سب کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے پورا فائنینشیل سسٹم میں امپیکٹ, اس کا امپیکٹ ہوا اس پہ. تو اس کی وجہ سے, لیکن اسلامک بینکنگ میں وہ سب چیزیں پاسبل نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہاں فائنانسنگ ہوگی وہ آئیڈینٹیفائڈ ایسیٹس کی ہوتی ہے, کوئی پرٹیکولر آئیڈینٹیفائڈ یا ڈسکرائب ایسیٹس اگر انڈر کنسٹرکشن ہے ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ جو فائنانسنگ ہونے کے بعد پھر اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے نا اس کو بنا کے ایک ایسیٹ بنا کے دوبارہ بیچ دیں, مطلب سیکورٹائزیشن, اور پھر آپ نے اس سے خرید لیا, وہ آگے آپ نے بیچ دیا. تو یہ ساری چیزیں پاسبل نہیں. تو اسلامک بینکنگ یا اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے آنے سے یہ تو فائدہ ہوگا کہ جو گیپ ہے جو فائنینشیل اکنامی اور دا ریئل اکانومی کے اندر, وہ اس کو آپ نیرو کر سکتے ہیں. اسلامک بینکنگ سے یہ فائدہ ہے کہ جو گیپ ہے ریئل اکانومی اور فائنینشیل اکانومی میں وہ کم ہوتا ہے. اور وہ ہونا چاہیے بنیادی طور پہ. جب فائنینشیل اکانومی, جب فائنینشیل سسٹم ڈیولپ ہوا, اس کا پرپز یہ تھا کہ ریئل اکانومی کو سپورٹ کرے. لیکن ابھی وہ پرپز جو ہے سم ہاؤ اٹس ڈائلیوٹڈ. یس, تو وہ جو ہے نا اگر یہ اسلامک بینکنگ جو آئے تو اس میں کیونکہ ایسیٹ بیس ہے, تو وہ آئی تھنک اٹ ول برنگ اٹ بیک ٹو دا اوریجنل آئیڈیا آف ڈیولپنگ دس فائنینشیل. تو یہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی وجہ سے دیکھیں آپ, مطلب یو ایس میں اور کئی جگہ وہاں پہ 60 ٹریلین جو ہے ان کا ڈیٹ ہے. تو وہ ڈیریویٹیوز میں اور مختلف بہت ہی ہائیبریڈ اسٹرکچر پروڈکٹس میں وہ انویسٹ کرتے ہیں اور سب لگاتے ہیں. اس کا کچھ امپیکٹ ایز سچ نہیں ہوتا ریئل اکانومی میں. اسلامک بینکنگ میں جب بھی آپ کوئی فائنانسنگ یا کوئی بھی معاملات کرتے ہیں اس کا ریئل امپیکٹ ہوتا ہے. کوئی چیز مینوفیکچر ہوتی ہے یا آپ سوسائٹی میں کوئی ویلیو کریٹ کرتے ہیں یا کچھ, مطلب تو یہی پرپز ہے فائنینشیل اکانومی کا. جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے آپ ریئل اکانومی کو سپورٹ کریں. ریئل اکانومی جو ہے وہ آپ کی مینوفیکچرنگ ہے, ایگریکلچر انڈسٹری ہے یا سروس پرووائڈرس ہیں. تو یہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سب ہیں اصل مقصد ان کا. ظفر صاحب, اگر ہم تو اگر ایک تو ہم نے سمجھا کہ اسلامک بینکنگ کیا ہے, دوسری چیز ہم نے یہ سمجھا کہ اس کا جو امپورٹنس ہے, اس کا جو رول ہو سکتا ہے سوسائٹی کو آگے جانے میں, وہ ہم نے سمجھا. اب اگر اس دونوں چیزوں کو کانٹیکس میں رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ پھر اس کا فیوچر کیا ہوگا اور فیوچر کے اندر کیا چیلنجز آئیں گے ایک اسلامک انسٹیٹیوشن یا اسلامک بینکنگ فائنینس والوں کو. میرے اندازے کے مطابق اسلامک بینکنگ جو ہے بہت ہی پرومسنگ فیوچر ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں تقریباً 25% آف دا پاپولیشنز مسلمس, اور یہ جو پاپولیشن ہے اس میں سے موسٹ آف دیم دے ہیو ایکسپیکٹیشن دیٹ دے شوڈ بی پرووائڈیڈ بائی شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ سروسز whenever they want to do the banking or financials or avail any financial product. This is one. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مطلب ویسٹ میں بھی جو سیکولر جورسڈکشن ہے, فار ایگزامپل ساؤتھ افریقہ ہے یا UK ہے
یا اسی طرح جو ہے سنگاپور ہے. تو یہ سارے وہ کنٹریز ہیں جن کے پاس وہ سیکولر جورسڈکشن ہے, ان کو اسلام سے یا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ ایک سیکولر جورسڈکشن ہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک وائبل بینکنگ سسٹم ہے, تو انہوں نے اپنا اس طرح کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا, ریگولیٹری فریم ورک بنایا تاکہ وہ اسلامک بینکنگ وہاں پہ تھرائیو ہو اور وہاں پر اس کا وہ آگے بڑھے. تو اسی سے ایک سوال میرا یہ تھا کہ ایز اے کسٹمر اگر ہم دیکھیں کہ تو مسلمس کے لیے تو جو ہے نا بائی فیتھ وہ لوگ انٹرسٹ سے بچنا چاہیں گے اور وغیرہ وغیرہ جیسا آپ نے کہا, تو وہ پارٹیسپیٹ کریں گے اسلامک بینکنگ اور فائنینس کے اندر. جو نان مسلمس ہیں ان کے لیے ایک تو آپ نے کہا ویلیو ڈریون ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ سامنے آئیں گے, کانشیسنیس ہے ان کے پاس, اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز ہے جو کہ ان کو اٹریکٹ کرے گی اس طرف؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں اس کے علاوہ, جو ویلیو ڈریون کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں, اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں, لیکن ظاہر ہمارے پاس ٹائم لمیٹیشن ہے, تو میں دو چیزیں پرائمریلی جو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. ایک تو یہ کہ جو پروڈکٹ کی جو آفرنگ ہے اسلامک بینکنگ میں, اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں پرائزنگ فار ایگزامپل وہ بہت ہی سیٹن ہوتی ہے. جب جیسے ہی آپ نے ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ کر دیا, آپ کے جو بھی جو کمرشیل ٹرمس ہے وہ لاکڈ ہو گئے. اب دوبارہ آپ جا کے اس کو ریوائز کرنا چاہیں تو وہ پاسبل نہیں. تو دس پرووائڈ سارٹ آف کمفرٹ ٹو دا کسٹمر, سیکیورٹی. جی سیکیورٹی, جی. تو وہ جو ہے مطلب ان کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے. میں نے مثال کے طور پہ میں نے ایک گاڑی آپ کو فائنانس کی, آٹو فائنانس, اور پہلے دن میں نے جو ہے نا وہ پورا حساب کتاب کر کے میں نے بتا دیا کہ بھائی اس کی 100,000 اس کی 120 اس کا جو ہے وہ فائنانسنگ ہے. تو اب میں چاہوں کہ 3 سال کے بعد کبھی آپ ڈیفالٹ ہو گئے یا کچھ ایسی سچویشن پیدا ہو گئے اور میں اس کے بعد میں یہ چاہوں کہ اس کو جو ہے انکریز کر دوں, 120 کی بجائے 125 30 کر دوں, تو وہ پاسبل نہیں ہے. آپ جو اوریجنلی ایگریڈ ٹرمس ہے آپ جا کے اس کو ریوائز نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ لینڈنگ بوروئنگ نہیں ہے, یہ سیل اینڈ پرچیز ارینجمنٹ ہے, رائٹ. تو جو سیل اینڈ پرچیز میں ظاہر ہے کہ سیل پرائز ہوتا ہے, اس کو آپ جو ہے شروع میں ہی آپ وہ کر لیتے, ایگری کر لیتے ہیں کسٹمر کے ساتھ, اور اس کو جا کے آپ یونیلیٹرلی یو کی ناٹ جسٹ ریوائز دا پرائزنگ, رائٹ. سو یہ ایک چیز ہے. تو کنونشنل بینک میں ایسا نہیں ہوتا. کنونشنل بینک میں جیسے ہی آپ ڈیفالٹ ہوئے کچھ پہ, تو نہ صرف یہ کہ آپ کو اوریجنل اماؤنٹ پے کرنا ہوتا ہے, کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ اکرو ہونے لگتا ہے, تو وہ یہاں پہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ دیٹ آئی مین کائنڈ آف سینس آف کمفرٹ وچ دے ول گیٹ فرام وین دے اویل اسلامک پروڈکٹس. سو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ دس از اے مطلب الٹرنیٹیو وائبل فار دیم, رائٹ. سو دیر ووڈنٹ بی مچ آف ڈفرنس فرام دیئر, سو دس ول بی ایڈیڈ بینیفٹ فار دیم. حاضرین, ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. کہ ایگزسٹنگ ریگولیٹری فریم ورک میں فیزیبل نہیں اسلامک بینکنگ آپریٹ کرنا. شروع سے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کون سا ایریا ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے جو سب سے جو اسٹیبلش یونیورسٹیز ہیں, جو اچھی جگہیں ہیں جہاں پہ پڑھ سکتے ہیں, وہ ملیشیا میں ہیں کئی یونیورسٹیز. دے ول بیکم مور امپلائبل آفٹر ایکوائرنگ دیز کورسز.